قیمتی خون کس لیے بہایا؟ ماؤں نے اپنی عزتیں دی، بہنوں نے اپنی عزتیں تار تار کیوں کروائی؟ جو سلوک ہماری بہنوں کے ساتھ، جس درندگی کا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، گبرو جوان بیٹوں کو کس انداز میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر پھینکا گیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیسے ملک پاکستان، ہمارے اسلاف نے کس قدر عظیم قربانیاں پیش کر کے یہ وطن، یہ آزاد ملک، آزاد ریاست پر پھر لاکھوں مسلمانوں نے اپنا قیمتی خون کیوں بہایا؟ چھوٹے معصوم بچوں نے نیزوں کی انیوں پر شہادتوں کے جام کیوں کیے؟ اللہ نے یہ ہمیں آزاد وطن عطا فرمایا ہے، لاکھوں مسلمانوں کی شہادتوں کا نتیجہ۔ خدا کی قسم پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ ملک پاکستان فقط اسلام کے نام پر، اسلام کی بنیاد پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ خدا کی قسم ہمارے اسلاف نے فقط اسلام کے قلعے کی آبیاری کے لیے اس ملک پاکستان کو بنایا، ورنہ رہتے تو بھارت کے ساتھ بھی تھے، برے صغیر مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے۔ ضرورت کیا پیش آئی کہ ہم اپنا الگ ملک بنا لیں؟ ہم بٹوارا کروا کے زمین کا ایک خطہ الگ کر لیں؟ ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت یہ ہے کہ نظریے کی بنیاد پر ملک الگ بنانا چاہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظریہ کہ برے صغیر میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو رہتا ہے، دوسرا مسلمان رہتا ہے۔ ہندوؤں کے اپنے طور طریقے، ہندوؤں کے اپنے رسوم و رواج، ہندوؤں کی اپنی عبادتیں، اور دوسری طرف مسلمان ہیں جن کا کوئی طریقہ، جن کی کوئی عبادت، جن کا کوئی رسم و رواج، جن کا کوئی طور طریقہ قطعاً ہندوؤں کے ساتھ نہیں ملتا۔ ہم الگ ہیں، ہمارا ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، لہذا ہمیں الگ زمین کا خطہ، الگ ٹکڑا، الگ ریاست، الگ حکومت، الگ ملک، الگ زمین دی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے 75 سال گزرنے کے بعد آج نظر دوڑائیں تو مجھے ہماری شادیوں میں اگر میں کہوں کہ 90% تو حتماً کہہ سکتا ہوں، موازنہ نہیں ہے، ساری رسمیں، رواج، رسوم، ثقافت، تہذیب خدا کی قسم بھارت سے، انڈیا سے، ہندوؤں سے لے کے آئی۔ اگر شادی کا معاملہ ہے، اگر خوشی ہے، اگر غمی ہے، تو ہم کس طرح مناتے ہیں؟ کس طرح ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ کس طرح مناتے ہیں؟ مہندی کی رسم یہ کیا ہے؟ ٹوٹل دودھ پلائی کی رسم، یہ جوتا چھپائی کی رسم، یہ تیل کی رسم، فلاں کی رسم، ٹوٹل ملین بھارت۔ او بھائی ہم آزاد کیوں ہوئے تھے؟ نظریہ کیا تھا؟ ہماری ینگ جنریشن کو اپنے نظریے کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ ہماری جو نسل جوان ہونے جا رہی ہے، خدا کی قسم انہیں علم ہی نہیں ہے کس بنیاد پر ہم نے بھارت سے، برے صغیر سے، انڈین سے، ہندوؤں سے، ان دائیں کے پجاریوں سے ہم نے الگ ریاست بنائی، الگ حکومت بنائی، الگ ملک بنایا۔ ہمارے لاکھوں شہداء نے اپنا قیمتی خون کس لیے بہایا؟ ماؤں نے اپنی عزتیں دی، بہنوں نے اپنی عزتیں تار تار کیوں کروائی؟ خدا کی قسم اگر آپ تاریخ پاکستان اٹھائیں کہ کیا ہوا تھا جو مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آ رہے تھے۔ آج صبح ہی میں کتاب دیکھ رہا تھا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، ایک صفحے سے زیادہ نہیں پڑھ پایا۔ جو سلوک ہماری بہنوں کے ساتھ، جس درندگی کا
ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، گبرو جوان بیٹوں کو کس انداز میں گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر پھینکا گیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیسے ملک پاکستان، ہمارے اسلاف نے کس قدر عظیم قربانیاں پیش کر کے یہ وطن، یہ آزاد ملک، آزاد ریاست بنا۔ میری محبت انڈیا کے ساتھ، مجھے گانے انڈیا کے پسند ہیں، مجھے اینکر انڈیا کے پسند ہے، مجھے ایکٹر انڈیا کے پسند ہے۔ شادی میرے ملک میں ہو، شادی میرے آزاد ملک میں ہو، شادی کا پروگرام میری آزاد ریاست میں، جس کی بنیاد پاکستان کا مطلب کیا، اور گانے انڈین چل رہے ہیں، کسے سناؤں اپنا ٹکڑا؟ تو بھائی اگر انہی سے محبت پیدا رکھنی تھی، اگر انہی سے پیار رکھنا تھا، تو پھر نظریہ کیا تھا؟ پھر الگ کیوں ہوئے تھے؟ پھر لاکھوں مسلمانوں نے اپنا قیمتی خون کیوں بہایا؟ چھوٹے معصوم بچوں نے نیزوں کی انیوں پر شہادتوں کے جام کیوں کیے؟ اگر ہماری محبتیں ان سے بری نہیں، اگر آج بھی ہم ان کے طور طریقوں پر، ان کے رسوم و رواج پر، ان کے معاملات پر چلتے رہے، تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کل ان لاکھوں شہداء کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ وہ شہداء چیخ چیخ کر اللہ کے دربار میں پوچھیں گے کہ ہم نے تو اپنا لہو بہا کر کے، اپنی عزتوں کو تاراج اور تاطار کروا کر کے تمہیں آزاد ملک، اسلامی ملک، اسلامی ریاست تمہارے قدموں میں ڈالی تھی، لیکن 75 سال گزرنے کے بعد تم نے ہماری اسلام کے نام پر بننے والی ریاست اسلامیہ پاکستان کا کیا حال کر دیا؟ کس اینگل سے مجھے یہ مسلمان نظر آتے ہیں؟ میرا ملک مجھے کہاں سے مسلمان نظر آتے ہیں؟ صرف جمعہ ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، چلے چند بندے مسجد میں آ جاتے ہیں، رسمن اذان ہو جاتی ہے۔ میری شادیاں ہندوؤں کی طرح، سارے ٹوٹل رسوم و رواج ہندوؤں کی طرح، انہیں کی نقل، میری خوشیاں ہوں، میری غمیاں ہوں، غم کے پروگرام سارے انہیں کی طرح، انہیں سے لیے ہوئے۔ قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں۔ ہم نے نظریہ پاکستان، اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے ہم دبا رہے ہیں، اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے کاٹنے جا رہے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو بتلائیے، نوجوانوں کو، ان من چلے نوجوانوں کو جو انڈین سے پیار کرتے ہیں، ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر انڈیا سے محبتوں کے گیت گاتے ہیں اور انہی کی سکھائی اور پڑھائی ہوئی باتوں پر چل رہے ہیں، انہیں کبھی بٹھائیے اور بتائیے، آؤ تمہیں بتائیے تاریخ پاکستان کیا ہے، کس طرح مسلمانوں کا خون بہا کر کے، مسلمانوں کی عزتوں کو تار کر کے، کس طرح بچوں کو ذبح کر کے ہم نے یہ زمین کا ٹکڑا ملک پاکستان حاصل کیا، کہ ہم اس ملک میں رہ کر کے آزادی کے ساتھ اسلام پر چلیں گے، اس ملک میں رہ کر کے ہم پوری آزادی کے ساتھ اللہ کے سارے حکموں پر عمل کریں گے، کیونکہ ہمارا ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری ثقافت الگ ہے، ان کے طور طریقے الگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے طور طریقے الگ ہیں، ان کی شادیاں خوشیاں عبادتیں الگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری شادیاں خوشیاں عبادتیں الگ ہیں۔ یہ تھا نظریہ، اور آج اسی نظریے کا جنازہ نکل گیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی اس ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ 75 سال گزر کے بڑے درد دل سے کہتا ہوں، پاکستان تو بنا لیا لیکن اسلام کا قلعہ نہ بنا پائے، اسلام کا گہوارہ نہ بنا پائے۔
نفاذ اسلام نہ ہو سکا۔ نعرہ تو بڑا پرجوش تھا اور کوئی شک نہیں ہمارے اسلاف نے اپنا مہنگا اور مہکتا ہوا جوش مارتا ہوا خون ہماری راہوں میں بچھایا۔ انہوں نے تو وفا کی اور ہم نے جفا۔ لیکن میں اسی بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار، خدا کرے اترے میرے وطن پر وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔